وہ خود کہتے ہیں میں غبارے بیچتا تھا, میں جھاڑو بیچا کرتا تھا. اس کے بعد بھائی دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی ان کے گھر تیل کا کنواں نکل گیا ہے, کوئی سونے کی کان دریافت ہو گئی ہے, بس دین کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. یہ ساری بہاریں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں دین کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں. اللہ کا فضل سارا اسی دین سے ہی کھایا ہے. ہاں, تو ایسے لوگوں کو اپنا سٹیٹس کلیئر کرنا چاہیے جنہوں نے دینی کیریئر سے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. یہ فرق ہے علماء حق میں اور علماء سو میں. سیدھی سی بات. ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، تیری جھلک کے صدقے. پہلے اس طرح نہیں تھا. الیاس قادری صاحب کی طبیعت میں اس طرح کی ریاکاری، دکھلاوا، تکبر سرے سے موجود ہی نہیں تھا. جس الیاس قادری کو میں جانتا ہوں، میری 1999 میں ان سے ان کے گھر پر ملاقات بھی ہوئی تھی کراچی میں. اس وقت نیا نیا وہ ڈی ٹریک ہونا شروع ہوئے تھے. یہ منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان کی جو مرکزی مسجد ہے کراچی کے اندر، مدرسۃ المدینہ اور +7 مسجد، اس میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں وہ غالباً لکاٹ یا خرمانی کھا رہے تھے. تو اس کی گٹھلی نکلتی تھی تو وہ یوں کر کے نا عوام میں پھینکتے تھے، اور عوام اس کو اس طرح کیچ کرنے کے لیے تبرک کے طور پر آگے آتی تھی جیسے کتے کسی ہڈی کے اوپر پڑتے ہیں اور آپس میں چھینا جھپٹی والا معاملہ کرتے ہیں. ان کے بال تبرکن تقسیم کرنے کی ویڈیوز تو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. ہمارے جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، جو خود ان کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ان کے کافی سارے معاملات کھول کر بیان کیے ہیں. وہ آپ ویڈیوز ان کے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. ہم نے تو خیر یہ لائیو منظر دیکھا ہوا ہے. اس وقت وہ نیا نیا اس راستے سے ہٹنا شروع ہوئے تھے. اس سے پہلے تک ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص غلطی سے بھی کسی اجتماع میں، کسی پروگرام کے اندر الیاس قادری زندہ باد کا نعرہ لگا دے نا اور ان کے کانوں تک پہنچ جائے تو وہ سپیکر میں کہتے تھے الیاس قادری مرد آباد. یہ میں نے خود سنا ہوا ہے اور اس کی کئی ایک ریکارڈنگز موجود ہیں پرانی، جب آڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی. یہی وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے جو بریلوی مکتب کی عوام الناس تھی وہ ان سے امپریس تھی، اور جو ایک روایتی پیری مریدی سسٹم تھا اس کو چھوڑ کر الیاس قادری صاحب کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوئے. کوئی شک نہیں ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں نے نماز شروع کر دی، داڑیاں رکھ لیں، پگڑیاں رکھ لیں. ایک بہت بڑی ریولوشن بریلوی مکتب کے اندر، جہاں پہ صرف نسبت کے اگینسٹ جنت کی گارنٹی ہوتی ہے. الیاس قادری صاحب کا اس مکتب میں آواز حق کو بلند کرنا یہ بہت بڑی نعمت تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی بھی میں ان کو باقی جو روایتی ایک پیری فقیری کی لائن ہے ان سے کافی بہتر سمجھتا ہوں. اس وقت تو ان کا قد کاٹ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اس وقت ان کے مقابلے پر کوئی نہیں ہے. اس وقت علماء کی اکثریت ان سے نفرت کرتی تھی، کسی ریزن کی بنیاد کے اوپر نہیں، جیلسی فیکٹر کی وجہ سے کہ نوجوان اٹیچ ہو رہے ہیں. حالانکہ وہ انہی کی مساجد میں نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ جیلسی فیکٹر تھا. درس بند کروا دینا، الیاس قادری صاحب کے بارے میں یہ جملے بولنا کہ یہ کسی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا. وہ تو یقیناً وہ تو پرائمری بھی نہیں انہوں نے کی ہوئی ہے، میٹرک تو دور کی بات ہے. وہ خود بتاتے ہیں، ان کے آپ تعارف کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں.
اور مدرسے سے بھی علم حاصل نہیں کیا. اس وقت جب فیضان سنت کے بعد لکھا جاتا تھا نا امیر اہل سنت, تو وہ علماء جو ان کا مذاق اڑاتے تھے نا, آج وہ علماء لائن میں لگے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے باپا جانی سے ملاقات ہو جائے. کیوں؟ ان کا قد کاٹ اتنا بڑا ہو گیا, اور سب سے بڑھ کر ان کے اربوں کے چندے ہیں, وہ جسے چاہے زیرو کر دیں, کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ مال ہے. سیدھی سی بات ہے, دنیاوی اسباب کے اعتبار سے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اب سب کے سب علماء کا ڈنگ نکل گیا, اب سب کے سب ان کو امیر اہل سنت کہتے ہیں. ہم ایک معصومانہ سوال کریں گے کہ تمہارا امیر اہل سنت وہ ہے جو پرائمری پاس بھی نہیں ہے, میٹرک تو دور کی بات, چلو پرائمری میں سے اٹھا لیا گیا تو کسی مدرسے میں داخل ہوتا, وہ خود کہتے ہیں میں کسی مدرسے کا میں نے منہ بھی نہیں دیکھا. ہماری اس اکیڈمی کے ہال سے بھی چھوٹی مسجد جس میں وہ امام مسجد تھے, پارٹ ٹائم وہ غبارے بیچتے تھے اور جھاڑو بنا کے بیچا کرتے تھے. یہ ان کا سٹارٹ کا معاملہ تھا ٹل 1981 میں جب انہوں نے دعوت اسلامی بنائی, اور پھر آہستہ آہستہ معاملات آگے چلنا شروع ہوئے. جب کوئی شخص پوری زندگی فقر کا درس دے رہا ہے تو اس کی زندگی میں بھی وہ والی درویشی نظر آنی چاہیے. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ نہ سمجھے میرا کوئی ذاتی موقف ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی بیویاں آپ کو اعتکاف کی حالت میں ملنے کے لیے آئیں. کچھ تو ساتھ ہی اعتکاف بیٹھی تھی, کچھ رات کے اندھیرے میں ملنے کے لیے آئیں. تو باقیوں کو تو حضور نے رخصت کیا, لیکن حضرت صفیہ کا گھر تھوڑا دور تھا. آپ نے کہا صفیہ تم رک جاؤ, تمہیں میں خود چھوڑنے جاؤں گا. جب آپ وہاں سے نکلے تو راستے میں آپ نے کچھ انصاری اصحاب کو دیکھا, تو وہ حضور کو دیکھ کے نا تیزی سے گزر گئے. آپ وہیں رکے, آپ نے ان کو بلایا, تو وہ جب پاس آئے تو آپ نے فرمایا یہ رات کے اندھیرے میں جو عورت میرے ساتھ ہے نا, اب اسٹریٹ لائٹ کوئی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, نہ کوئی روشنی ہے, یہ میری بیوی ہے, میں اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں گمان تو کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہوں گے رات کے اس اندھیرے میں. تو آپ نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, وہ تمہیں یہ وسوسہ دلا سکتا تھا, لیکن نبی الاسلام نے اپنی پوزیشن خود کلیئر کر دی پہلے ہی. حالانکہ آپ نہ بھی کرتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, لیکن ان کا بیڑا غرق ہو جانا تھا اگر وہ بدگمانی کرتے. نبی کے بارے میں کرتے تو ایمان سے ہی جاتے. نبی الاسلام کو خطرہ ہوا کہ میرے اس ظاہری عمل کی وجہ سے, جس میں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, کسی کے دماغ میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے اور میرے بارے میں ایسا گمان کر کے اپنی آخرت نہ برباد کر بیٹھے. کلیریفائی کر دیا. لیکن یہاں آپ کو مولوی جمعوں کے خطبوں میں یہ تو کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ حضرت عمر سے جمعے کے خطبے میں حضرت سلمان فارسی نے پوچھ لیا تھا کہ تمہارا یہ لباس کیسے سلا, مال غنیمت میں تو ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی, تمہارا تو قد لمبا ہے. تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر دی تھی. یہ جس ممبر سے آپ کو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا, جیسے یہ واقعہ مکمل کرے آپ نے وہیں کھڑے ہونا ہے, کہنا جی میں بھی سلمان فارسی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں, اور تو بھی حضرت عمر علی سنت پہ عمل کر. ہاں 10 تو 5 سال پہلے سائیکل تے آیا سا, تنخواہ تیری 30,000 ہے, خرچہ تیرا روزانہ کا 30,000 ہے, تو نے گاڑی رکھی ہوئی ہے, تو یہ بتا اللہ کا اتنا فضل کہاں سے ہے تیرے پہ؟ چندے سے کھا رہا ہے ظاہر ہے, اور کہاں سے کھا رہا ہے؟ اگر یہ حضرت عمر کے ماننے والے ہوئے نا تو برا نہیں مانیں گے, نہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ بعد میں کمرے میں تشریف لے آئیں, اور کمرے بالکل نہیں جانا, پینٹی لاندے جے. انہوں نے کو تقریرہ باہر کر دے ہوتے, جواب دیں دو کمرے اندر. جسے تقریر کی ہے وہیں پہ جواب دو کہ تمہارا یہ لیونگ سٹینڈرڈ کہاں سے آیا ہے. تو واقعی جب ہم ایسے لوگوں سے درویشی کی باتیں سنیں, اب ہمارے باپا جانی ایکس مرشد دیکھیں نا, وہ سبز تکیے, میں نے پگڑی تو رکھ لی ہے, مجھے اس دن ایک بھائی کہہ رہے تھے 2 تکیے بھی رکھ لو تو جھنڈے بھی چک لو. تو وہ خود کہتے ہیں میں غبارے بیچتا تھا, میں جھاڑو بیچا کرتا تھا. اس کے بعد بھائی دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے, کوئی ان کے گھر تیل کا کنواں نکل گیا ہے, کوئی سونے کی کان دریافت ہو گئی ہے, بس دین کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. یہ ساری بہاریں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں دین کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں.
اللہ کا فضل سارا اسی دین سے ہی کھایا ہے. ہاں تو ایسے لوگوں کو اپنا سٹیٹس کلیئر کرنا چاہیے جنہوں نے دینی کیریئر سے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. یہ فرق ہے علماء حق میں اور علماء سو میں. سیدھی سی بات ہے. یہ بات کرنا بڑا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی جب آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑ جائے تو منہ سے جھاگ چھوٹنی شروع ہو جاتی ہے. اور ساتھ بیٹھے ہوئے جو مریدین ہیں نا, سب سے پہلے وہ میدان عمل میں اتر آتے ہیں کہ آپ کو جی مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے, آپ کو حضرت صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ ایک جملہ انہوں نے رٹا ہوا ہے, جس وقت چاہتے ہیں یہ پھینک دیتے ہیں تاکہ ماتی ماری جائے. سیدھی سی بات ہے. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو